قرآن مقدس کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ فقل، اے رسول پئی فرآب ان کو بتا دیں، آذنتکم علی سوا، میں نے تمہیں اعلان کر دیا برابری پر، جس طرح تم ڈٹے ہوئے ہو ہم اس موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تم اس وقت کو برابر ہو گئے، یعنی ڈٹ جانے میں برابر ہیں۔ عمل و کردار کے رستے جدا ہیں، پھر سمجھنا دونوں برابر ہونے کا یہ معنی ہے دونوں برابر ہیں۔ موقف بیان کرنے میں ہم دونوں بات، تم اس پہ ہو ہم اس پہ۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّن بَعِيدٌ، پھر میں یہ نہیں جانتا وہ وعدہ سزا کا، ہلاکت کا، جہنم میں داخلے کا قریب ہے یا دور ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ جو جہری طور پہ اوپنلی بات کی جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو در پردہ کرتے ہو، ساؤنڈ سسٹم بند کر کے کرتے ہو، دروازے گیٹ واٹر پروف اور ایئر پروف بناتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا شاید کہ تمہارے لیے آزمائش ہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہو۔ ذرا غور فرما لیں، کسی کو اگر میعاد ملتی ہے دونوں شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اس کے علم میں ہے، اس نے توبہ کر لینی ہے، جنت میں چلے جانا۔ دوسرے کے بارے کے اللہ کو علم ہے کہ پلس پلس زیرہ پلس جرم کر کر کے جہنم کی وادیوں تو پہنچنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرم مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تک، مکہ مکرمہ کے 13 سالہ جو رسالت باب کا نبوت کا زمانہ ہے وہ پلس کر لیں، 13 سالہ وہ دور، اور مدنی زمانہ 8 سال، کتنا زمانہ بنتا ہے؟ نبوت کا کتنا زمانہ ہے؟ 23 سال۔ 23 سالوں میں 20 سال اللہ کے رسول کے قرآن کے صحابہ کے خلاف لڑنے والا اور بڑے بڑے نقصان پہنچانے والا۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تفصیلات کو آگے بڑھائیں، مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ نے توفیق دی، ایمان لاتا ہے، صحابی بنتا ہے، جنت فردوس کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے علم میں ہے کہ اس نے گناہ اور کر کر کے مزید اس نے کلندر بننا ہے یا اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں۔ یہ دل اگر شیشے کا صاف ہے نا، آئینہ اس کا درست ہے، وہ تو ایک بار دیکھتا ہے مسجد نبوی کے میناروں کو تو ایمان لے آتا ہے، ایک دفعہ دیکھتا ہے لوگوں کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک بار نعرہ سنتا ہے ساتھ ہی ہتھیار ڈال دیتا۔ کتنے وہ کلندر ہیں، ذرا پھر غور فرمائیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے مدینے میں پیدا ہوتا ہے، مدینے میں جوان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، رسول پاک کے پیچھے خطبے جمعہ تقریر سنتا ہے، جمعے کے بعد اٹھ کے بیان کرتا ہے لوگوں یا ایھا الناس ھذا رسول صادق امین، اشارہ کر کہتا ہے یہ سچا رسول ہے، امین ہے، صادق ہے، اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اندر گلا ہوا ہے۔ مر جاتا ہے تو امام الانبیاء اپنا کرتا اتار کے پہناتے ہیں، منہ میں آب دہن ڈالتے ہیں، نماز جنازہ آپ پڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے جنازہ پڑھایا اور دعائیں کی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ عرش کے مالک نے خود مختار ذات نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، جناب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار بھی اگر ان کے لیے بخشے کی دعا کریں میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان پر ایلیگیشن لگا یہ کافر ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، رسول پاک کی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کئی دفعہ آدمی
مسجد مکرم میں، مسجد نبی میں، حرم پاک میں بھی نماز پڑھے، داڑھی رکھے، لیکن اندر ٹھیک نہیں تو وہ بھی جہنم میں جا سکتا۔ کئی دفعہ آدمی صحرا میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، مزدوری کرنے والا، وہ اللہ کے فضل سے اللہ اس کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ رستے، عمل، کردار، عقیدہ جدا جدا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے قال رب احکم بالحق، اللہ میرے رب سچا فیصلہ آپ سنا دیں۔ اور ربنا الرحمن، ہمارا رب تو رحمان الرحیم ہے۔ المستعان علی ما تصفون، اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اس سے ہی استغاثہ کیا جاتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب اندازہ فرمائے کہاں رب، کہاں لات منات الحبل، کہاں وہ مقبرے، کہاں شان ربانی، ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی، کوئی فرق نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سارے آسمانوں زمینوں کو لپیٹ کر اللہ مٹھی میں پکڑ لیں۔ کہاں وہ بندہ جو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، اس کی ٹھیری قبر پر بیٹھ کے نعرے مار رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا مستعان ہے رب العالمین جو وہ بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مسائل۔ ہم اس موقع پہ ڈٹے ہوئے، ارشاد کیا ہوتا ہے وَإِنْ أَدْرِي، اور میں یہ نہیں جانتا اقریب ام بعید، وہ قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جا رہے وہ سزا کا، انتقام کا، ہلاکت کا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَدْرِي، اور میں یہ بھی نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے یہ زندگی تمہارے لیے آزمائش ہو، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کچھ لوگ ہم مال اس لیے زیادہ دیتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ گناہ اور زیادہ کر لیں۔ کئی دفعہ اللہ لمبی زندگی، یہ فیصلہ ہے، زندگی بڑھتی جا رہی ہے اور بندے کے گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بندہ اور آج کا دن اگلے والے دن سے اگلا دن اس سے برا، اس کا عقیدہ، عمل، کردار، معاملات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کام کرنے والے ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ ایک آدمی کی زندگی بڑھ رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آج کا دن کل والے دن سے بہتر، اگلا اس سے بہتر ہو رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کو اگلا میدان صاف کرنے والے۔ اللہ ثانیہ فرمائے انہو یعلم الجہر من القول، اللہ تعالیٰ جہری باتیں، اوپرلی باتیں جو کی جاتی ہیں وہ بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکتمون، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم پوشیدہ رازوں میں کرتے ہو، اشاروں میں کرتے ہو، وسوسات کی دنیا میں کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں یہ بھی نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہی بات کا فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ ایک وقت تک لیے تمہیں سامان دینا ہے، آپ بھی لو اور کھا لو اور کھا لو، معلوم فی الآخر من خلاق، آخر میں کوئی حصہ نہیں۔ قال رب احکم بالحق، ارشاد کیا اے میرے اللہ فیصلہ کر دے اس حق کا، وہ ربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب رحمان ہے، اس سے مدد طلب کی جائے گی، علی ما تصفون، جس پہ تم بیان کرتے ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ شراکت کے عقیدے کی باتیں کی جاتی ہیں۔